کہ وہ کسی میدان جنگ میں بھی شہید ہو سکتا تھا، مسجد میں ہوا. سبحان اللہ. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. کسے مجال تھی آ جاتا روبروئے علی. موت کی جرت نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے آئے. اور وہ مسجد میں گیا. اس نے خیبر میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے خندق میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس نے 19 رمضان کو جب ابن ملجم ملعون کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، قاتل کو کہنا چاہیے تھا، اس وقت علی نے اسے تماچا مارا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہے، علی قتل ہو کے بھی کامیاب. تو شام میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا، لے میں سجدے میں شہید ہو رہا ہوں. لوگوں نے کہا تھا یا علی، جو آپ سے پہلے تھے ان میں کوئی حافظ قرآن خلیفہ نہ تھا. اب کوئی نئی روایت بن جائے تو بن جائے. صاحب کا کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. نہیں ہے کسی کتاب، کوئی حافظ نہ تھا. اس لیے انہوں نے حفاظ قرآن کو متعین کیا تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھائیں. علی کیا آپ تراویح خود پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے احکامات نازل کر دیے، دین غدیر میں مکمل ہو گیا، اور قرآن میں میں تراویح کے متعلق کوئی حکم نہیں پاتا، اور نہ رسول اللہ نے انہیں جماعت سے پڑھایا. نوافل ہیں، فرائض ادا کرو، بدعت کو قائم نہ کرو، سنت کو قائم کرو. یہ کہہ کے علی چلے آئے. لیکن جنہیں عادت پڑ چکی تھی انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفیں بنائے اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی. علی نے امام حسن کو بھیجا. امام حسن نے پہلے خطبہ دیا، انہیں منع کیا، پھر روکا، پھر منع کیا، پھر منع کیا. جب 3 دفعہ بھی وہ منع نہ ہوئے تو پھر امام حسن نے ان پر تعزیانے برسائے. پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام گئے اور پروپیگنڈا کیا کیا؟ علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، علی نمازیوں پہ ترنے برساتا ہے. اس دن سے فرعون شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، علی نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے، علی نماز کا مخالف ہے. وہ سجدے میں شہید ہوا اور کہہ گیا فزت برب الکعبہ. میرا آغاز بھی کعبہ، میرا انجام بھی کعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جوان بیٹے کے سامنے اگر بوڑھا باپ زخمی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جوان بیٹا کیا کرتا ہے؟ یہ گریہ محبت اہل بیت کی علامت ہے. اسے ورثے کے طور پہ نسلوں میں منتقل کرو. مادیت کی دنیا میں زنگ آلود دل رونے سے دور ہو رہے ہیں، اور اگر بچے حسین کو رونے سے دور ہو گئے تو پھر تم قیامت میں کبھی نہیں ہنس سکو گے. اپنی اولاد کی تربیت کرو، محسوس کرو حسین. بیٹا جوان ہو، آپ کے سامنے سوال ہے، باپ بوڑھا ہو اور بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کے سامنے قاتلانہ حملہ ہو جائے، اٹک کا رہنے والا ہو، ملتان کا ہو، اسلام آباد کا ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، کہیں کا بیٹا ہو، کیا کرے گا؟ اس کے پاس کل 2 راستے ہیں، 2 میں سے ایک کام، تیسرا کوئی نہیں. پہلا کام، تڑپتے باپ کو اٹھا لے، حکیم کے پاس لے جائے، اس کی مرہم پٹی کرائے، خیریت دیکھے بچتا ہے کہ نہیں بچتا. اگر ایسا کرے تو اسے کہتے ہیں جذبہ محبت، محبت کا جذبہ. اسے مجبور کر دیا کہ باپ کو سنبھالے. انجام دیکھیں اس ضربت کا انجام کیا ہے. ایک دوسرا جذبہ ہے سامعین، اور اس کا نام ہے جذبہ انتقام. اس کا تقاضا ہے کہ بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑے، مدد کریے، لوگوں کو پکارے، چیخو پکار کرے، پکڑو ظالم ہے، پکڑ لے اسے، بدلہ لے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے. اسے کہتے ہیں جذبہ انتقام. ساری تقریر بھول جانا، اس فکرے کو نہ بھولنا. محبت کے جذبے کا تقاضا ہے تڑپتے باپ کو حکیم کے پاس لے جائے. انتقام کے جذبے کا تعلق ہے بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑ لے. 19 رمضان کو یہ جو صبح کی نماز آ رہی ہے، علی جیسے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا،
حسن جیسا ہاشمی جوان بیٹا اس نے نہ تڑپتے باپ کو حکیم کے پاس پہنچایا نہ بھاگتے ہوئے قاتل کے پیچھے بھاگا. جب یہ جذبے دب جاتے ہیں تو پھر عصمت ابھر کر سامنے آتی ہے. اسے کہتے ہیں امامت. نہ باپ کو سنبھالا نہ قاتل کو پکڑا, ایک قدم آگے بڑھایا. جس مسلح پر علی کا لہو پڑا ہوا تھا اس میں اپنے ماتھے کو رکھ کر حسن کی آواز گونج رہی تھی, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. باپ کے لہو بھرے مسلح پر علی جیسے باپ کا خون پڑو, علی جیسے باپ کا خون پڑو. میں ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی, تو بلند ہے, میں تیری حمد کروں. سامعین گرامی, اپنے دلوں کو وسعت دیجیے, مزاج میں کشادگی پیدا کیجیے, علی سے محبت رکھنے والوں کی اصلاح کیجیے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جاتے, ہمارے مولا کا مقتل. سنو, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اس دن بھی مسجد میں گیا جب اسے پتا تھا کہ میرا قاتل وہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ ہے علی کی شیعت. کسی کو قبول ہے تو بسم اللہ, نہیں قبول تو خدا حافظ. یہ مذہب شیعہ ہے. مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے, یا تو کوئی یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں تھا اور پھر اس کا مذہب کچھ اور ہے. اور اگر علی ہونے سے پہلے جانتا ہے تو علی کو معلوم ہے کہ میرا قاتل موجود ہے. کہا قتل ہو سکتا ہوں, مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا. اب آئے تو دیکھا کمینہ الٹا سویا ہوا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نامراد عبد الشیطان کمینہ وہاں سویا ہوا ہے, الٹا سویا ہوا ہے. کیا کیا علی نے؟ دو جملے کہہ کے مصائب کے میں چھوڑ سکتا تھا, لیکن ان دو جملوں کو تبرکن میں اپنی آخرت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, انہیں سن لیجیے گا. کیا کیا علی نے؟ اسے اٹھایا نماز کے لیے, قاتل کو نماز کے لیے اٹھ گیا. اٹھ. علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نماز پڑھیے سوتا رہنے دیجیے, چلے جائیے. کہا اٹھ. اٹھنے کے بعد کیا کہا یا دائیں کروٹ سویا کر جو اولیاء کا طریقہ ہے, یا بائیں کروٹ سو جو حکماء کی سفارش ہے. سیدھا نہ سو کے تو اسے سویا نہیں جائے گا, اور الٹا نہ سویا کر, یہ شیطان کے سونے کا طریقہ ہے. اب بتاؤ, دنیا کو بتاؤ علی کون ہے جو قاتل کو امر بالمعروف کر رہا تھا. اسے کہتے ہیں دائیں پہلو سو, نماز کے لیے اٹھ, امر بالمعروف, الٹا نہ سویا کر, نہی عن المنکر. علی نے اپنے قاتل کو تبلیغ کی. معلوم ہے کہ یہ میرا قاتل ہے, خود بتایا تھا اپنے چاندہ صحاب کو یہ میرا قاتل ہے. وہ دوڑے تو روک لیا, کہا جو جرم ابھی اس نے کیا ہی نہیں, کی سزا پہلے کیوں؟ قرآن میں نہیں پڑھا خیزر نے اس بچے کو قاتل کروا دیا جس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کرنا تھا. خیزر نے مار دیا. علی نے کہا بھی اس نے جرم نہیں کیا, سزا کیسی؟ تفاوت دیکھا, دونوں معصوم ہیں, خیزر بھی علی بھی. خیزر ایسا معصوم ہے کہ جو جرم سے پہلے سزا دے دیتا ہے, علی ایسا معصوم ہے کہ جو مجرم کو دیکھ کر بھی, اپنے قاتل کو دیکھ کر بھی, پہچان کر بھی کہتا بھی اس نے یہ جرم نہیں کیا. کیا وجہ صرف اتنی ہے کہ اختیار جتنا چھوٹا ہو بدلہ لینے کی اتنی جلدی ہوتی. علی کے اختیار میں وسعت تھی, خضر کا علی سے کیا مقام. مسجد میں رو پڑے, حسین کو سینے سے لگائے, داڑھی چومی. تیرے نانا نے میری داڑھی چومی تھی, اور کہا علی ایک رمضان آئے گا جس میں سے خون سے خضاب کر دیا جائے گا, اور میں تیری داڑھی چوم کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی, اور تیری داڑھی کبھی علی اصغر کے خون سے, کبھی اکبر کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قبولیت رمضان ان راتوں میں منحصر ہے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو عزائے امیر المومنین سے اسے پورا کیجیے. ان 3 دنوں کو معمولات سے ہٹا کر میں لگے. میری جرات نہیں, میں گناہگار آدمی ہوں, شدید ترین گناہگار ہوں, لیکن منت کرتا ہوں ان 3 دنوں میں اپنی سحری اور افطار میں سادگی لے کر آئیے. اسے عام دنوں کی طرف پرتعیش نہ بنائیے گا, اس لیے کہ نہیں معلوم ان 3 دنوں میں علی کی اولاد نے کس انداز میں سحری کی, زینب و کلثوم نے کس رنگ میں افطار کی. نمک اور دودھ آیا,
یہ جو آخری افطار علی کا افطار تھا 18ویں روزے کا، بی بی ام کلثوم کے گھر میں، کہ بیٹی ایک چیز اٹھا لے، تیرا باپ ایک وقت میں 2 غذاؤں کو کبھی استعمال، اور باب ازاں کبھی فرصت ملے تو تنہائی میں اپنے علی پہ خود سوچئے کہ علی کسے کہتے ہیں۔ جناب عقیل کے بچوں نے دعوت کی کہ 3 شرطوں پہ دعوت پہ آؤں گا۔ مولا کون سی شرط؟ فرمایا وعدہ کرو بازار سے کچھ نہیں لاؤ گے۔ مولا وعدہ ہو گیا، وعدہ کرو اپنے گھر والوں کو تکلیف میں نہیں ڈالو گے، ادھار نہیں لوگے، گھر والوں کو شہمت نہیں دو گے، یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ۔ دوسرا وعدہ ہو گیا۔ تیسرا وعدہ علی فرماتے ہیں جو گھر میں ہوگا وہ میرے سامنے رکھو گے۔ یہ علی دعوت کی شرط رکھ رہے ہیں، تب آؤں گا اگر ان 3 باتوں پہ وعدہ کرو۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، وعدہ کیا، تب علی گئے، اور گئے تو جانتے انہوں نے کیا دیا؟ سوکھی ہوئی آدھی روٹی علی نے خوش ہو کر پانی سے بھگو بھگو کے کھائی، دعا کی اور چلے آئے۔ اور اگلے دن عقیل کے بچوں کا وظیفہ کم کر دیا کہ تمہارے پاس تو اتنا بچ جاتا ہے کہ تم اپنے چچا کی دعوت کر سکتے ہو۔ کڑاکے کی سردی کوفے کی، اور رات کو چاہنے والا مومن 2 چمچ حلوہ لے کر آیا، کوئی میٹھی چیز، دستک دی، ایک بوری پہن کر باہر آئے عبادت الہی کے مسئلے سے۔ رات کس وقت کیوں تکلیف کی؟ مولا یہ میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا تھا، چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، خدا تجھے جزائے خیر دے، جا اپنے بچوں کو کھلا۔ تیرے امام نے اپنی زبان کو ایسی چیزوں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ کائنات کا رزق بانٹنے والا علی، دروازے میں فقیر آ گیا، یہودی کے گھر گئے علی، کہا یہ بطول کی چادر گروی رکھ لو اور مجھے 10,000 دینار قرضہ دے دو، 10,000 درہم۔ فاطمہ زہرا کی ردا کو امیر المومنین نے گروی رکھا، 10,000 درہم لیے، فقیروں میں بانٹ دیے، اور ابو الحسن بھوکے بچوں کے پاس واپس آ گیا۔ گھر پہنچے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکل کے دیکھا تو یہودی آیا کھڑا ہے، ساتھ میں بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی، اور کہنے لگا یا علی قسم کھو یہ واقعی فاطمہ کی چادر ہے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرا۔ کیا یہ واقعی بسم اللہ، کیا یہ واقعی فاطمہ کی چادر؟ فاطمہ زہرا کی چادر کو گروی رکھے، 10,000 درہم قرضہ لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو الحسن وہ دروازے پر آ گئے، کالی قسم کھاؤ یہ واقعی فاطمہ کی چادر ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ کہ یا علی جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ کہ اتنی جلدی مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے سمجھا کہ مصطفیٰ نے دولت کی خاطر نبوت کا اعلان کیا، اس کی تو بیٹی کی چادر پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کون ہے علی؟ ظاہری تخت پر بیٹھے ابن عباس علی کی جوتی کو دیکھ رہا ہے اور علی جوتی گاٹ رہے ہیں اپنی۔ ابن عباس کے دل میں آیا بھلا اب اس میں گاٹنے والی کون سی بات رہ گئی تھی، پھینک کیوں نہیں دی علی نے؟ تو پوچھ لیا بتاؤ اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کا مولا بیچنے جاؤ تو کوئی خریدے بھی نہیں۔ کہا تمہارا تخت خلافت علی کی نظر میں اس جوتی سے بھی گھٹیا ہے۔ پڑھو، بچوں سے کہتا ہوں، اپنے بڑوں سے کہو، اپنے علاقے کے علماء سے کہو کہ فرامین علی تمہیں بتائیں علی نے کیا کہا، اور پھر انہیں اپنی زندگی پہ نافذ کرو، پھر ان کی تبلیغ کرو، پھر انہیں نشر کرو، یہ ہے علی والا۔ پھر اسے بتاؤ دنیا والوں کو علی نے کیا فرمایا۔ علی کی نہج البلاغہ پڑھو، اقوام متحدہ علی کے نکات کو پڑھ کے ہیومن چارٹر بنا دے، اور علی ولی اللہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ مالک اشتر کو علی نے کیا لکھا تھا۔ اس نے زندگیاں بدلی ہیں اور زندگیاں بدل رہا ہے۔ آج دنیا علی کو پڑھتی ہے۔ زندگی دودھ اور نمک، آپ انہیں 2 غذائیں کہیں گے؟ انصاف سے اگر میں پوچھوں اس پورے مجمع میں چند عارفین کو چھوڑ کر میں کسی سے کہوں یہ کتنی غذائیں ہیں، میرے جیسا بندہ تو اسے ایک سمجھتا ہے، اور ایک بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ دودھ اور نمک کیا ہے؟ میں آپ کے پاس روزہ کھولنے آؤں، آپ دودھ نمک لے کر آ جائیں، میں تو ناراض ہو جاؤں گا کہ یہ ذاکر حسین کی انہوں نے عزت کی، دودھ اور نمک دے دیا۔ کائنات کا امیر، اس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، ام کلثوم ایک چیز اٹھا لو ایک رہنے دو،
اب بیٹی نے باپ کی محبت میں نمک اٹھانا چاہا تو کہا نمک دے دو، دودھ لے جاؤ، ہاں سنبھال کے رکھنا، میرا ایک مہمان آنے والا ہے۔ زحمت تمام ہو گئی، میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، میں بڑی معافی چاہتا ہوں، مولا کی قسم میری مرضی سے نہیں ہوا، میں خود بخود پڑھتا چلا گیا۔ اب 1 منٹ بس، اور یہ 3 دن سادگی لے کر آنا اپنی افطار، اللہ تمہیں اور دے، اللہ نے جو رزق حلال دیا ہے اور اس میں سے خمس و زکات ادا ہے تو جتنا مرضی کھاؤ، لیکن باندھ کے کھانا، اظہار مشرت نہ کرنا، کوئی مومن ملے تو اسے تعزیت کرنا، امیر المومنین۔ اور یاد رکھنا یہ 3 راتیں سیدوں کی پہلی شام غریبہ ہیں۔ رسول کی شہادت مدینے میں، فاطمہ شہر میں، وہ سب گھر کا معاملہ تھا، شام غریبہ مسافر، علی کی بیٹی پردیس میں، علی کی بیٹی مسافرت میں۔ گن کے اب گنتی کے 2 جملے ہیں، میری ابھی گھڑی پر نگاہ پڑی، میں معذرت سے بہت معافی چاہتا ہوں۔ جنازہ برآمد ہو گیا امیر المومنین، پوری رات گری ہو ان کے ساری، ہمیشہ کی طرح معمولات علی میں فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دن کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی رمضان میں، مولا آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، علی فرماتے ہیں جی ہاں۔ مولا آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ رمضان میں دن رات کثرت سے قرآن پڑھیں، علی نے فرمایا درست ہے۔ کہا مولا ہمارے مرد تو مسجد میں آپ سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم پردے کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتے، اگر اجازت دیں تو ہم آپ کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھ لیے۔ تو علی فرمانے لگے دیکھو ضرور پڑھو، لیکن میری بچی کے پاس رش بنا کرنا چاہنا، میری بیٹی ہجوم سے گھبراتی، میری بچی ہجوم سے گھبراتی۔ صاحب کبریت احمر نے لکھا کہ جب وہ رمضان آیا جس میں علی شہید ہوئے، عورتیں قرآن پڑھنے جاتی تھی، روتی ہوئی باہر نکلتی تھی، علی نے رو کے پوچھا جاتی تو میری بچی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کہ مولا جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان چڑھا ہے تیری بچی کے حالات عجیب ہیں، پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر دروازے بند کرا دیتی ہے، پھر چادر اتار دیتی ہے، پھر بال بکھرا دیتی ہے، اور کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل زینب کھلے بالوں سے تمہاری مہمان بنے۔ کل زینب کھلے بالوں سے تمہاری مہمان بنے اور تم زینب کو پہچاننے سے انکار کر دو۔ اسی رمضان کی کوئی رات تھی جب علی زینب کا بازو پکڑ کے باہر آ گئے، مسجد میں اعلان کیا آج کوئی باہر نہ نکلے، کہا زینب یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کوفہ ہے، یہ دربار کوفہ ہے۔ کہا بابا دربار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے تو آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا دیکھ لے زینب ایک دن ہوگا جب میرے بیٹے مارے جائیں گے اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور تجھے میرا بیٹا بن کر ماتم کرو، ماتم کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ میرا آپ کا شمار خدا رونے رلانے والوں میں کرائے۔ مصائب اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ عزاداران امام مظلوم، تاریخ میں وقت یاد کیجئے جب میرا مولا چلنے لگا تو بدخوں نے اپنی ملکاروں میں قبلہ ایسا اپنی ملکاروں میں علی کی ابا کے دامن کو تھام لیا، کہا حسن ان کے پانی کا خیال رکھنا، ان کے دانے کا خیال رکھنا، اے جانوروں کے پانی کا خیال کرنے والے ذرا کربلا میں آ کے دیکھ لے رباب کے اصغر کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ تمام ہے گفتگو۔ 1000 دینار میں اس کمینے عبد الشیطان نامرادی نے یہ تلوار خریدی تھی، اور یہ کمینہ کیونکہ خارجی تھا یہ ہر نماز میں دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے اس تلوار سے کائنات کے سب سے بدبخت آدمی کو قتل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہی جملے اس سے علی نے کہے، علی نے کہا اسے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تو اسی تلوار سے مارا جائے گا، اور تو یقیناً کائنات کا سب سے بدبخت ترین آدمی۔ اکیلی تلوار نہ تھی، اس تلوار کو اس نے 1000 دینار کا زہر پلوایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ میں اختتامی جملے نہیں پڑھوں گا جو تفصیل سے پڑھے جاتے ہیں، میں نے آپ سے اختصار کا وعدہ کیا تو بالکل اختصار۔ یہی رات اور غالباً اس سے تھوڑی دیر بعد کا وقت 19ویں کی رات، یہ 19ویں کی رات، صبح آ گئی 19 کی، علی کے سارے بچے، لیلۃ القدر کی پہلی رات، اعمال شب کی قدر کی پہلی،
علی کے گھر میں تسبیح، تحلیل، تقدیس الہی، تلاوت قرآن، بے کہ یا اللہ. راوی کہتا ہے اچانک گلی میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور ساتھ میں اسلحے کی جھنجھناہٹ بھی تھی اسی رات میں. اب یہ کتاب کے فکر ہیں تو میں نون پڑھتا ہوں. بیبیاں گھبرا گئیں اور سارے گھر کی خواتین علی کے قریب اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی یا علی. آپ نے آواز سنی، تلواروں کی جھنکار آ گئی. بڑی مستند روایت ہے جو پیش کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. تلواروں کی جھنکار. امیر المومنین مصلی سے اٹھے اور دروازے پر آئے. دروازے کو کھولا، گلی میں دیکھا تو 4-5 گھوڑے سوار جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. اور ایک مرتبہ علی نے جلال میں پوچھا کون؟ تو آواز مولا آپ کے جانثار. ان کا سالار تھا حذیفہ یمانی اور پیچھے کھڑا تھا عبداللہ ابن عفیف، ابراہیم ابن مالک اشتر. ایک مرتبہ علی نے پوچھا ابراہیم، عبداللہ ابن عفیف، حذیفہ، رات کے اس وقت تلوار لے کر میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ اب یہ جملے سمجھ میں آ گئے تو پورا نقشہ کھینچ جائے گا. حذیفہ کہتا ہے میں نے رو کے کہا یا امیر المومنین حالات نہایت ناسازگار. کوفے کا رنگ بدل گیا ہے مولا. اجنبی لوگ منہ پر اپنی ابائیں ڈالے ہوئے، منہ کو چھپائے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا مقصد ہے کہ تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے. مولا آج ایک اجنبی شخص کو تلوار تیز کرواتے ہوئے دیکھیں گے. اور اگلا فکرہ جو اس نے کہا ہے وہ چیخے مار کے رونے کے لیے بھی کافی ہے، ابھی نہیں تو جب سمجھ میں آئے رو پڑوں. تو ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے نا آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا آپ نے حسن کو وصیتیں کیوں کی؟ یہ کہنے کے بعد حذیفہ روتا روتا علی کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا مولا میں نے اور میرے ان 4 ساتھیوں نے طے کیا ہے کہ جب زمانے کا امام خطرے میں ہو تو نیند حرام ہو جاتی ہے. مولا ہم تلواریں لے کر تیرے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، تیری حفاظت کریں گے. علی نے ایک ایک کو دعا دی اور پھر فرمایا جاؤ حذیفہ میں تمہارا امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو اور مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے اللہ کے حوالے کرو. حذیفہ کہتا ہے میں گھر آیا، میری چیخیں نکل گئیں. بیوی نے قریب آ کے پوچھا حذیفہ تو مرد ہے تو کیوں روتا ہے؟ کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، علی پہرا نہیں دیتے. یہ کہتے کہتے حذیفہ رونے لگا. روتے روتے حذیفہ کو نیند آ گئی. تھوڑی دیر بعد حذیفہ کی آنکھ لگ گئی، وہ تھوڑی دیر ہی سویا ہوگا کہ بیوی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا. حذیفہ جاگ، ذرا سن یہ آواز کیسی ہے، یہ شور کیسا ہے. حذیفہ کہتا ہے اب جو میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، حسن حسین یتیم ہو گئے، مومنوں کا امیر مارا گیا. واہ علی واہ محمد. وچ کوفے دے مک گئی مومن تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امی رکو پیشانی دے دئی کل کائنات اداسے او زخمی پیوں کو چاہیے دل بے سرور دے باگ نوازے بدنال دیوار تے ٹکرا مارے تے کوادن لوگ عباس او وچ کوفے دے مک گئی مومن تے زینب دی بیگیا سے لگی ضرب امی رکو پہ جانی دے دئی کل کائنات اداس او زخمی پیوں کو چاہیے دل تے سرور دے پاک نوازے وطنال دیوار دے ٹکرا مارے جے کوادن لوگ عباسے. پیا وچ کوفے دے رون دیا ہے نے اج پہنچیا میرا دیا
پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں او پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا جبریل منا دیا دتیا ہل اج حیدر دے ٹر جان دیا جبریل منا دیا دتیا ہل اج حیدر دے ٹر جان دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں نے اج پوتریا عمران دیا پیا وچ کوفے دے روندیاں اے کوفہ دے شہر دے وچ اج باق لٹی گئے زینب دے